میں اب اپنے شیخ سے درخواست کروں گا کہ وہ طلباء کو نصیحت فرمائیں۔ شیخ مولانا جلیل احمد اخون صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ حضرات علماء کرام، طلبہ اعزام، میرے محترم بزرگ اور دوستو، آج حضرت مولانا ویس صاحب دامت برکاتہم، مولانا عثمان آفاق صاحب دامت برکاتہم کی دعوت پر آپ حضرات کی زیارت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے میراث پیغمبر کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے۔ دینی طالب علم ایک انتخاب ہوتا ہے۔ اگرچہ آپ یہاں ایک اچھی خاصی تعداد میں ہیں، لیکن آپ اپنے قوم قبیلے کے اعتبار سے دیکھیں گے تو آپ اس میں ایک یا دو ہی ہوں گے، اس لیے کہ خاص کام کے لیے خاص افراد کو چنا جاتا ہے، اس کے لیے سب کو نہیں چنا جاتا۔ آج بہت سے دوست کہہ دیتے ہیں اسکول کالج وغیرہ میں بہت تعداد ہے یا مدارس میں اتنی تعداد نہیں ہے، تو اصل میں آپ تو انتخاب ہیں۔ جب بھی کسی شے میں سے انتخاب کیا جاتا ہے تو منتخب چیز تھوڑی ہی نکلتی ہے۔ ہمیشہ بھوسا زیادہ ہوتا ہے، گندم کم ہوتی ہے۔ بادام کے چھلکے زیادہ ہوں گے، اس کی گری کم ہوگی۔ آپ ایک انتخاب ہیں، میراث پیغمبر کے لیے آپ کو چنا گیا ہے، اس لیے کہ نبوت ایک علمی مرتبہ ہے، یہ عملی نہیں ہے۔ نبوت علمی چیز کا نام ہے، علم کا نام ہے۔ عمل کا دعوت تو فرشتوں نے کیا تھا، نہ نسبح بحمدک ونقدس لک، کہ اللہ ہم بہت تسبیح کرتے ہیں، تقدیس کرتے ہیں۔ اللہ فرمایا نہیں، انی عالم ما لا تعلم، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ چنانچہ مقابلہ کس کا ہوا؟ وعلم آدم الاسماء کلہا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں فتح العزیز میں اس مقام پر کہ اگر علم سے بڑھ کر کوئی چیز ہوتی تو آدم السلام کو فرشتوں کے مقابلے پر وہ دی جاتی، لیکن نہیں دی گئی، علم دیا گیا۔ فرشتے بھی موجود تھے، یہ نہیں ہے کہ چھپ کر آدم السلام کو اللہ نے پڑھایا اور سب کے سامنے پڑھایا، لیکن فرشتوں میں اس بات کی استعداد ہی نہیں تھی کہ وہ علوم الہی کا تحمل کر سکے، لہذا امتحان میں فیل ہو گئے، ان میں استعداد ہی نہیں تھی۔ اللہ نے انسان میں استعداد رکھی ہے کہ علوم الہی کا تحمل کرتا ہے۔ یہ اس لیے حضرت سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات حضرت سید بدر عالم میٹھی رحمۃ اللہ علیہ نے فیض الباری میں بھی اور انوار الباری میں جو حضرت کی اردو کی شرح ہے بخاری پر، اس میں لکھ آئی ہے کہ فرشتے تو قرآن مجید کی تلاوت پر بھی قادر نہیں کہ زبان سے تلاوت کر سکے۔ اس کے لیے جبریل صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے بنایا تو ان کے خمیر میں، اس نور میں
علم کا دودھ شامل کیا گیا تاکہ وہ وحی الہی کا تحمل کر سکیں اور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا سکیں، ورنہ فرشتے بھی قرآن مجید کا اور وحی الہی کی تلاوت نہیں کر سکتے۔ یہی بات تھی قاسم العلوم والخیرات بانی دارالعلوم دیوبند اتم القاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے۔ فرمایا ہم انسانوں کے پاس دو عمل ایسے ہیں جس کے لیے آسمان والے زمین پر آتے ہیں۔ ایک تلاوت قرآن ہے کہ جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں تو آسمانوں سے فرشتے سننے کے لیے آتے ہیں، اور جب ہم گناہگار اللہ کے سامنے ندامت سے روتے ہیں تو آسمانوں سے فرشتے ہمیں دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ دو ہماری خصوصیات ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آسمانوں پر تلاوت والے نہیں ہیں۔ اس لیے آپ معراج کی حدیث دیکھ لیں، کسی روایت میں نہیں ملے گا، خاص ضعیف سے ضعیف روایت ہو، کہ آپ علیہ السلام نے کسی آسمان پر فرشتوں کو تلاوت کرتے دیکھا ہو، نماز پڑھتے دیکھا، روزہ تو ان کا مستقل ہے، حج کرتے دیکھا، عمرہ کرتے یعنی طواف کرتے دیکھا، بیت المعمور کا طواف کرتے دیکھا، نمازوں میں دیکھا، ذکر میں دیکھا، لیکن کہیں نہیں ہے کہ تلاوت میں دیکھا ہو۔ اللہ نے ہم میں یہ صلاحیت رکھی ہے، ہمارا سینہ ایسا بنایا ہے جو وحی الہی کا تحمل کرتا ہے۔ ہم اپنی زبان سے وحی، اس لیے یتلو علیہم آیاتی، ہمارے استاد مفتی اعظم پاکستان مفتی ولی حسن ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ بنوری ٹاؤن میں شیخ الحدیث تھے، حضرت نے بات فرمائی کہ یہ جو پیغمبر سلام کے مقاصد میں پہلا مقصد بیان کیا وہ یتلو علیہم آیاتی، کہ ہمارا پیغمبر تلاوت کرتا ہے تم پر آیات کی۔ اس کو خاص طور پر قرآن نے کیوں بیان کیا ہے؟ اس لیے کہ اگر یہ وحی الہی کی تلاوت پیغمبر سلام امت کے سامنے نہ کرتے تو امت کی جرت نہیں تھی کہ ایک لفظ بھی اس قرآن کا زبان سے ادا کر سکتے، لیکن انہوں نے اس کو ادا کیا، ہمارے لیے آسان ہو گیا۔ آج میں اور آپ جو پڑھ رہے ہیں قرآن مجید، یہ پیغمبر سلام کی وجہ سے ہے، کیونکہ انہوں نے پہلے تلاوت کی تو ہمارے لیے آسان ہو گیا، ورنہ وحی الہی اتنی آسان نہیں ہے۔ اس لیے میں اس حضرات سے کہتا ہوں کہ جو حدیث آتی ہے کہ سب سے پہلی غار ہرا میں جب اقرا کی 5 آیات، تو کیا فرمایا؟ اقرا، بخاری شریف کی حدیث ہے، مشہور روایت ہے، اقرا، جبریل سے کہا کہ اقرا پڑھیے۔ اب اقرا میں 4 لفظ، الف قاف را اور الف حمزہ، یعنی اقرا۔ اب بتائیے پیغمبر سلام کی 40 سال عمر ہے، اور اس 40 سال کی عمر میں کیا لفظ اقرا آپ نے کبھی استعمال نہیں کیا ہوگا؟ جبکہ آپ افسول عرب ہیں، بہت وسیع ہیں، ضرور کہا ہوگا بھائی اقرا پڑھو، بھائی کوئی کسی سے کوئی خط پڑھا رہا ہے، کوئی چیز پڑھا رہا ہے، لیکن ایسا لفظ جو آپ، بلکہ اگر کسی گاؤں دیہات والے سے بھی ہم اگر یہ کہیں بھی اقرا پڑھو، جو عربی بھی نہ ہو تو وہ بھی لفظ اقرا منہ سے ادا کر لے گا۔ لیکن کیا بات ہے کہ وہاں پیغمبر سلام فرمائے ما انا بقارئ، مجھ سے نہیں پڑھا جا رہا یہ لفظ، اس لیے کہ لفظ یہ میرا اور آپ کا لفظ نہیں تھا، یہ وحی الہی کا حصہ تھا، اور وحی الہی کے اس لفظ کے اندر کیا خزانے اور کیا وزن تھا۔ انہوں نے فرمایا ما انا بقارئ، میں نہیں پڑھ سکتا۔ آپ اس سے اندازہ کریں کہ اگر پیغمبر سلام اس بوجھ کو نہ اٹھاتے اور یہ تلاوت نہ کرتے تو میں اور آپ کیسے تلاوت کرتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے انتخاب کیا ہے میراث پیغمبر کے لیے، فمن اخذہ اخذ بحظ وافر، کہ جو اس کو لے حظ وافر، جس نے لیا اس نے حظ وافر لے۔ اس کے 2 معنی لکھے محدثین نے، 2 معنی لکھے۔ ایک معنی حظ وافر یعنی خوب لے، تھوڑے پر بس نہ کرے۔ اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ جو آپ نصاب پڑھ رہے ہیں 7-8 سال کا، یہ ایسی ہے جیسے گاڑی کو دھکا لگانا ہوتا ہے۔ تو جب کسی گاڑی کو دھکا لگاتے ہیں وہ چل پڑتی ہے تو دھکے کے بعد اصل چلتی ہے۔ تو فرمایا یہ جو 8 سال آپ نے مدارس میں گزارنے ہیں، یہ دراصل علمی گاڑی کو دھکا لگانا ہے، چلنا آپ نے بعد میں ہے، یعنی پوری زندگی پڑھنا ہے۔ یہ حضرت شیخ زکریا رحم اللہ بار بار اپنا کہیں ذکر فرماتے، جہاں بھی کہا کہ بھئی ہم تو ابھی طالب علم ہیں۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جب میں یہ غور کرتا ہوں کہ میرے علم میں کتنا ہے
اور میرے علم میں کتنا نہیں، تو میں دیکھتا ہوں جو میرے علم میں نہیں وہ چیزیں زیادہ ہیں، اور جو میرے علم میں ہے وہ چیزیں کم ہیں، تو معلوم ہوا کہ ابھی تک ہمیں پر جہالت ہے، ہمیں اور کام کی اور پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے اخذ و اخذ بحظ وافر کا معنی محدثین نے کی کیا ہے کہ بہت علم حاصل کرے۔ یہ تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر نے ہمارے علماء کو 8 سال کا نصاب بنا دیا، 6 سال کا، ورنہ پہلے زمانے میں 30 سال تک طالب علم کو پڑھنا پڑتا تھا، بلکہ اس سے بھی آگے چلے جاتے ہیں۔ علامہ ابن مندہ کے بارے میں لکھا ہے، یہ استاد ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے، امام بخاری نے کئی جگہ پر ان کی سند میں ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں گھر سے جب نکلے تو 15 سال کی عمر تھی، جب واپس آئے پڑھ کر فارغ ہو کر تو 60 سال عمر تھی، اور 100 اونٹوں کے اوپر ان کے علوم لدے ہوئے تھے۔ اور جب وہاں اپنے شہر میں پہنچے، اپنے گاؤں میں، تو کوئی بھی زندہ نہیں تھا، نہ ابا نہ اماں نہ چاچا نہ ماما، کوئی بھی زندہ نہیں تھا، سب بچے لوگ تھے، جوان لوگ جو ان کو پہچانتے بھی نہیں تھے۔ انہوں نے آ کر اپنا تعارف کرایا، انہوں نے کہا ہاں ہاں وہ ہمارے بڑے کہتے تھے ایسے کوئی طالب علم گیا تھا تو واپس نہیں آیا، وہ تو سمجھتے تھے شاید مر کھپ گیا۔ 60 سال، اور پھر اللہ نے ان کو ایسی برکت دی کہ 60 سال تک ہی حدیث کی خدمت کی، 120 سال کی عمر میں انہوں نے وفات پائی۔ یہ تو شکر ہے 8 سال میں، اگر 4 سال بھی بڑے لمبے لگتے ہیں کہ وہ اتنا لمبا نصاب 8 سال ہے، لیکن اخذ و اخذ بحظ وافر۔ اور دوسرا معنی یہ لکھا ہے کہ جس کو جتنا بھی علم مل گیا ہے وہ خواہ تھوڑا ہو، لیکن یہ حظ وافر ہے، یہ علم دین کا تھوڑا بھی بہت زیادہ ہے، اس کو معمولی نہ سمجھے، اس کی ناقدری نہ کرے کہ میں نے تھوڑا پڑھا ہے یا میرے پاس تھوڑا علم ہے، اس کو تھوڑا نہ سمجھے، یہ تھوڑا بھی بہت زیادہ ہے، یہ ایسی برکت کی چیز ہے، پیغمبر سلام کی میراث ہے۔ اس لیے عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ آپ کو یہاں پر لائے ہیں، اب اس کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت ہے، ایک قابلیت اور قبولیت، یہ 2 چیزیں چاہیے، قابلیت بھی اور قبولیت بھی، یہ دو پر ہیں آپ کے۔ اور جب پرندے کے 2 پر ہمارے والد صاحب مولانا نیاز احمد صاحب، میں ان کا تھوڑا تذکرہ کر دوں، ہمارے والد صاحب کا چین سے تعلق تھا، 18 سال کی عمر میں گھر سے نکلے تھے، اور کیٹو پہاڑ کو ہمارے والد صاحب نے برف میں 2 مہینے میں برف میں پار کیا تھا۔ فرماتے تھے برف پر سوتے تھے، برف ہی کھاتے تھے، برف میں وضو کرتے تھے، اور برف پر ہی چلتے تھے۔ کس کے لیے؟ کیونکہ استاد نے نصیحت کی تھی کہ اگر میں مر جاؤں تو آپ نے ہندوستان میرے استاد حضرت مولانا سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا کر اپنی تکمیل کرنی ہے۔ تو استاد شہید ہو گئے، اس وقت انقلاب آیا تو اس میں شہید ہو گئے۔ تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ہمیشہ دل میں بات کھٹکتی تھی کہ مجھے استاد کے پاس جانا ہے، اس کے لیے سفر کیا۔ کہ دیوبند پہنچے، 1934 میں داخلہ لیا، 10 سال وہاں پر تقریباً قیام کیا، 1944 تک وہاں پر قیام کیا انہوں نے۔ اس کے بعد بہاول نگر ان کی تشکیل ہو گئی۔ بہاول نگر اس طرح آئے، تشکیل کرنے والے 2 بزرگ ہیں، حضرت مولانا ادریس صاحب کاندلی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا سید محمد بدر عالم میٹھی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان حضرات کی تشکیل سے بہاول نگر میں، اور حضرت بدر عالم میٹھی رحمۃ اللہ نے فرما دیا کہ نیاز محمد آپ کا جنازہ اس مدرسے سے نکلنا چاہیے، آپ کو یہاں سے جانے کی اجازت نہیں۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد کے ایک ہی شاگرد تھے چین میں، کیونکہ جس زمانے میں وہ انقلاب اور شور شرابہ تھا تو مدرسے خالی ہو گئے تھے، تو ایک استاد اور ایک طالب علم رہ گیا۔ ہمارے مرشد عارف باللہ شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی مرید یا شاگرد سورج جیسا مل جائے تو ستارے اکٹھے کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ بہاول نگر آئیں اور وہاں پر کام دیکھیں۔ ہم ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ قابلیت خالی کافی نہیں، تو حضرت والد صاحب نے نصیحت کرتی ہے 2 پروں کی، تو پھر واقعہ بھی میں سناتا ہوں۔ پہلے یہ 2 پر والی حضرت والد صاحب ہمیشہ ہمیں فرماتے تھے کہ پرندے کے 2 پر ہوتے ہیں، اگر دونوں پر چھوٹے چھوٹے بھی ہوں تو بلی شکار نہیں کر سکتے، اڑ جائے گا،
اور ایک پر بہت لمبا ہو اور دوسرا ہو ہی نہ یا چھوٹا ہو، بلی کھائے گی اس کو۔ اور میں شیطان ہماری بلی ہے اور بلّہ ہے بلکہ جو ہمیں شکار کرتا ہے۔ ہمیں دو پروں کی ضرورت ہے کہ ہم میں قابلیت بھی ہو اور ہم میں قبولیت بھی ہو، نظری طور پر بھی ہم مکمل ہوں اور عملی طور پر بھی مکمل ہوں، تب ہم شیطان سے بچ سکتے ہیں۔ تو اس پر ہم ایک واقعہ سناتے تھے حضرت والد رحمۃ اللہ دارالعلوم دیوبند کا، کہ دارالعلوم دیوبند میں حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے بخاری شریف پڑھی تھی حضرت والد صاحب نے، اور مولانا شبیر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی پڑھی تھی عصر کے بعد۔ حضرت اپنے گھر میں پڑھاتے تھے، حضرت عثمانی رحمۃ اللہ علیہ گھر میں پڑھاتے تھے عصر کے بعد بخاری شریف۔ تو والد صاحب وہاں بھی جایا کرتے تھے، اور حضرت تو ویسے کلاس میں پڑھاتے تھے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ۔ بس فرمایا کہ ہمارے ساتھ دو طالب علم تھے جو استادوں کی تقریر لکھتے تھے، اور اتنی تیز اور اتنی صحیح لکھتے تھے کہ بالکل منوعان بالکل استاد کی تقریر نقل کر دیتے تھے۔ کہتا ہم جو بے زبان لوگ تھے، یہ چونکہ بخارا، سمرقند، افغانستان ادھر کے جو طالب علم تھے اور چین والے، چین کے تقریباً 20 طالب علموں کا تذکرہ ملتا ہے۔ ہم نے پھر بعد میں والد صاحب کی جب سوانح حیات مشق ختن کے نام سے میں نے لکھی، تو اس کے لیے دیوبند میں اپنے بڑے بھائی کو ہم نے بھیجا تھا، تو وہاں پر انہوں نے جو تھے تو اس میں 20 طالب علموں کا ذکر آتا ہے، میں والد صاحب ذکر ہے جو چین سے آئے ہوئے، بخارا سمرقند کے تو بہت بڑی فہرست ہے۔ اب یہ لوگ بیچارے اردو بھی اچھی طرح فصیح اردو نہیں جانتے تھے، بلکہ یہ بہاول نگر تشکیل کی وجہ بھی ان کی اردو بنی ہے، کیونکہ اردو فصیح نہیں تھی۔ حضرت مولانا ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مشورہ دیا کہ نیاز محمد والد صاحب سے بہت پیار فرماتے تھے، بلکہ بیٹوں کی طرح فرماتے تھے کہ آپ میرے بیٹے ہیں، کیونکہ والد صاحب کے والد ہمارے دادا بہت پہلے فوت ہو گئے تھے، والد صاحب یتیم میں پلے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ نیاز محمد میں تجھے نصیحت کرتا ہوں، ہندوستان کے کسی ایسے علاقے میں نہ رہنا جن کی زبان اردو ہو، وہاں جانا جہاں اردو ان کی زبان نہ ہو، کیونکہ آپ فصیح اللسان نہیں ہے تو پھر طالب علم مذاق اڑاتے ہیں۔ تو جب یہ یہاں بہاول نگر کا مشورہ آیا تو فرمایا بہاول نگر چلے جاؤ، کیونکہ ان کی زبان بھی بہاول نگر والوں کی زبان اردو نہیں ہے، لہذا جیسے آپ کی اردو ہے ویسے ان کی اردو ہے، تو آپ کا اچھا گزارا ہو جائے گا۔ بلکہ یہ بھی نصیحت فرمائے کہ طالب علم جب ہنسیں تو آپ بھی ساتھ ہنسنا، جب وہ روئیں تو آپ بھی ساتھ رونا، تاکہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے استاد کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ تو واقعہ سناتے کہ وہ جو دو طالب علم تھے، وہ استاد کی تقریر، یہ لوگ یہ بیچارے جو بے زبان لوگ ہیں ان کی منت کرتے کہ یار ہمیں کاپی دے دو، ہم اس کا تھوڑا مطالعہ کر لیں، ہم نقل کر لیں، ہم یاد کر لیں۔ وہ دیتے نہیں تھے دونوں طالب علم، وہ کہتا نہیں جاؤ، اب ہم اپنی محنت خود کی ہے، تم خود اپنا کرو، اپنا لکھو اپنا۔ اب اساتذہ کلام اتنی تیز بولتے ہیں، ہر آدمی لکھ نہیں سکتا۔ حضرت والد صاحب فرماتے ہیں کہ بڑی ہم منت کرتے لیکن ہمیں کبھی ان نہیں دیا، دادا ہم اپنا وہی کتابوں سے جو ہمیں سمجھ میں آتا، یا جو تقریر تھوڑی بہت استاد کی ہمیں سمجھ میں آتی، یا اشیاء دیکھتے یا جو بھی ہے، اسی سے ہم اپنا امتحان دیتے۔ اب فارغ ہو گئے، اب کہتے ہمارے دل میں یہ بات تھی کہ یہ جو طالب علم ہیں دو، یہ تو اپنے زمانے کے بہت بڑے مشائخ بنے گے، کیونکہ ان کی اتنی فصاحت، اتنی انہوں نے اساتذہ کی تقریریں انہیں یاد ہیں، حافظے میں بھی ہیں اور تحریر میں بھی ہیں، کہ یہ تو جاتی شیخ الحدیث، یہ تو جاتی شیخ المشائخ۔ حضرت والد رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر آ گئے بہاول نگر میں، 1944 میں آ گئے، پھر پاکستان بنا، انقلاب آیا، بڑے حالات آئے، فاقے اور پتہ نہیں کیا کچھ حالات آتے چلے گئے۔ پھر ان طالب علموں کا پتہ کیا جب حالات اچھے ہوئے 1950 کے بعد، معلومات لی کہ وہ جو دو طالب علم تھے، یہ تو پتہ تھا وہ کن علاقوں کے ہیں، تو پتہ چلا کہ ایک طالب علم نے دکان کھولی ہوئی ہے اور ایک کوچوان ہے جو تانگا چلاتا ہے۔ قابلیت اور قبولیت یہ دو پر ہیں، دونوں کو ہونا ضروری ہے۔ قابلیت کے لیے 5 کام کرنے پڑتے ہیں، 3 کام وہ ہیں جو حضرت حکیم الامت تھانوی رحم اللہ نقل کیے ہیں، اور 2 کام وہ ہیں جو حضرت شیخ زکریا رحم اللہ نقل کیے۔ پہلا کام درس میں حاضری، یہ قابلیت کے لیے، استاد کی تقریر سنیں، غیر حاضری نہ کریں۔
نمبر 2 تکرار، جو پڑھا ہے اس کا تکرار کرے، دہرائے اس کو۔ نمبر 3 مطالعہ، جو پڑھنا ہے اس کو دیکھ کے جائے۔ آج اس تیسرے کام میں تو بہت کمزوری ہے، مطالعہ کرتے مطالعہ نہیں کرتے، ویسے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ مطالعہ کس کا نام ہے؟ مطالعہ نام ہے کہ آپ کو آنے والے سبق میں معلومات اور مجہولات کا فرق پتہ ہو، کہ آپ معلومات کیا ہے، مجہولات کیا، اس کا نام مطالعہ ہے۔ اور ہمارے والد صاحب اکثر فرماتے تھے کہ یہ جو بیڑا غرق کیا ہے یہ اردو شروحات نے کیا ہے، یہ اردو شروحات نے ہمارا بیڑا غرق کیا۔ اردو شروحات ہمارے خامسہ کے رابعہ کے سال میں شروع ہوا تھا۔ سب سے پہلے جو شرح اردو میں اثر النامی کے نام سے آئی تھی، شرح جامی کی شرح۔ شرح جامی مجھے بہت مشکل لگتی تھی، کیونکہ ہم نے قافیہ نہیں پڑھا تھا، بنور ٹون میں قافیہ نہیں ہوتا تھا۔ جب شرح جامی شروع کی تو سمجھ میں نہ آیا، اس کا طرز سمجھ میں نہ آیا بھی یہ کیا طرز ہے۔ تو میں بقرعید کی چھٹیوں میں، ہم سال میں ایک بار ہی آنا ہوتا تھا، بقرعید کی چھٹی میں بھی کبھی کبھی کھالیں جمع کرنے سے چھٹی مل جاتی تو ہم گھر آ جاتے، ورنہ پھر سال کے بعد ہی آتے۔ اب تو گورنمنٹ نے کھالیں بند کر دی تو طالب علموں کے لیے چھٹی آسان ہو گئی۔ یہ طالب علموں کی دعاؤں کے جیسا لگتا ہے، کھالیں ہی بند ہو گئی۔ تو بنور ٹاؤن میں ڈیوٹی لگا دیتے تو پھر چھٹی نہیں ہوتی تھی، 10 دن کی چھٹی ہوتی۔ اب میں گھر آیا، میں نے آ کر حضرت والد صاحب سے عرض کی، اچھا والد صاحب نے ایک پابندی لگائی تھی کہ تم نے اردو مطالعہ نہیں کرنا، بڑی سخت پابندی لگائی تھی، اردو کا بالکل مطالعہ نہیں کرنا تم نے، بس تمہیں فارسی اور عربی کے علاوہ کوئی مطالعہ نہیں کرنا۔ اب مجھے یہ شرح جامی مشکل لگی، تو شرح نامی آئی ہوئی تھی، بڑا دل چاہے کہ یار لے لیں، میں کہا نہیں والد صاحب سے اجازت لینی چاہیے۔ تو میں بقرعید پر آیا تو میں نے والد صاحب اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت ابا جی وہ مجھے شرح جامی سمجھ میں نہیں آ رہی، اس کا طرز سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے ابھی تک۔ تو کتب خانے کے ناظم صاحب کو بلایا، کہا کہ دیکھو اس کے اندر ایک سوال قابلی نام سے ایک شرح ہے، وہ بچے کو دے دو۔ جو سوال قابلی ہم نے لی تو وہ کابل کی طرح ہی تھی۔ ہم نے کہا یہ تو اس سے بھی زیادہ مشکل ہے، لیکن خیر اللہ نے آسان کر دی بعد میں۔ مطالعہ، مجہولات، معلومات، آپ کچھ نہ کریں، بس آپ کھول لیں، یہ استاد نے یہ صفحہ پڑھانا ہے، بس آپ اس کو ایسی انگلی پھیر لیں، چلو اتنا کام ہی کر لیں، آپ دیکھیں گے اس کی برکت، دیکھیں گے آپ کہ اس کی کیا برکت ہے۔ یہ مطالعہ ہے، اس کا نام مطالعہ ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ 3 کام طالب علم کریں یہ قابلیت کے لیے: درس میں حاضری، رات کو تکرار، آئندہ آنے والے سبق کا مطالعہ، خواہ اردو کا کیوں نہ ہو۔ اور 2 کام حضرت نے فرمائے، شیخ زکریا رحمہ اللہ نے، بلا وجہ مدرسے سے باہر نہ جائے، اپنا وقت مدرسے میں گزارے۔ اور دوسرا، اخبار کا مطالعہ نہ کرے، اس زمانے میں اخبار تھا اور آج یہ موبائل کی مصیبت ہے، اور میں اخبار کا مطالعہ نہ کرے۔ یعنی ہم اس کی اتنی پابندی کرتے تھے کہ سوائے جمعے کا اسلامی صفحہ ایک آیا کرتا تھا، وہ چونکہ بنوری ٹون سے ہی تیار ہو کر جاتا تھا، مولانا مفتی جمیل خان صاحب رحمت اللہ علیہ شہید جو ہے، اور حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمت اللہ علیہ اس کے وہ تھے، بس وہ ہم صرف مطالعہ کرتے تھے، بس اور نہیں، اور کوئی خارجی کتاب بھی نہیں۔ یہ وہ 5 کام ہیں جو قابلیت کے لیے ہیں، اور 3 کام بلکہ 4 کام قبولیت کے لیے۔ سب سے پہلا کام اخلاص نیت، کہ ہم کس لیے پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، بس یہ بھی دل میں نہ سوچیں ہم فارغ ہو جائیں گے تو ہم جامعہ بیت النور کی طرح ادارہ کھولیں گے، ہم مسجد بلال کی طرح مسجد بنائیں گے، ہم فلاں جگہ پر یہ کام کریں گے۔ یہ بھی کاملین کی ہاں اخلاص کے منافی ہے۔
آپ کون ہوتے ہیں یہ فیصلہ کرنے والے کہ آپ نے کیا کام کرنا ہے؟ یہ تو لینے والا آپ سے کام لے گا کہ آپ سے کیا کام لینا ہے، آپ نہیں فیصلہ کر سکتے۔ اور ہمارے سامنے ہمارے والد صاحب کی زندگی، ایک چین کا رہنے والا، وہ کیا تصور کر سکتا ہے کہ وہ باول نگر میں آ کر مدرسے کا موتیم بن کر 50 سال مدرسہ چلائے گا؟ اس کے تصور کیا خواب و خیال میں بھی نہیں ہے، نسلوں کے خواب و خیال میں نہیں ہے۔ لیکن کہاں سے اٹھایا جا رہا ہے، کہاں پر اس پرزے کو کہاں لا کر اس کو کس مشینری میں کہاں فٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ اخلاص کے منافی ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ آپ اس وقت جو پڑھ رہے ہیں، اللہ جو علم پڑھ رہا ہوں آپ کو راضی کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں، آپ راضی ہو جائیں بس۔ یہی وجہ تھی بغداد میں جب ادارہ کھلا اور اس وقت گورنر نے آ کر جب اس کا معائنہ کیا اور پوچھا کیوں بن رہے ہو، نے کہا جی میں میر منشی بنوں گا۔ کیوں بن رہے ہو؟ میں قاضی بنوں۔ کیوں بنوں گا؟ میں سرکاری مفتی بنوں گا، میں فلاں میں فلاں۔ انہوں نے کہا یہ تو سارے دنیا دار اکٹھے ہی ہوئے ہیں۔ جب دروازے پر آیا تو ایک چھوٹے سے کمرے میں روشنی دیکھی تو ایک طالب علم کتاب کے اوپر گرا ہوا ہے، اور وہ وہاں پر کافی دیر گورنر کھڑا رہا، اس نے توجہ نہیں کی۔ انہوں نے کہا یار یہ عجیب آدمی، اتنا غرق ہے یہ طالب علم۔ تو جب سلام کیا تو وہ طالب علم ہوش میں آیا، اس نے دیکھا اور اس کا پروٹوکول دیکھا، سمجھا کوئی بڑا سرکاری آدمی ہے۔ انہوں نے کہا تم کس لیے پڑھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں اس لیے علم پڑھ رہا ہوں کہ مجھے پتا چلا ہے کہ اللہ نے کچھ چیزوں کو حلال قرار دیا ہے، کچھ کو حرام قرار دیا ہے، کچھ کو کرنے کا حکم دیا ہے، کچھ کو نہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ میں علم پڑھ رہا ہوں کہ کرنے والے کام کون سے ہیں اور نہ کرنے والے کون سے ہیں، تاکہ کرنے والے کام کو کروں اور نہ کرنے والے کاموں سے بچوں۔ میں تو اس لیے علم پڑھ رہا ہوں۔ کہا کہ کیا نام ہے؟ کہا محمد نام ہے، یہی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ انہوں نے کہا صرف تیری وجہ سے میں اس ادارے کو قائم رکھوں گا۔ وہ اپنے زمانے کے امام غزالی بنے۔ اخلاص نیت اور اس کی تصحیح روزانہ کریں۔ میں نے خود حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کراچی میں سنا، فرماتے تھے روزانہ صبح کو نیت کرو۔ سب کو کہتے تھے نیت کیا کہ اللہ آج دن بھر کے جو کام کروں گا تجھے راضی کرنے کے لیے کروں گا۔ پھر دیکھیں ہمارے اس کام میں کیسے بن، یہ قبولیت کا پہلا قدم یہ ہے، اخلاص نیت۔ دنیا کے کاموں میں نیت کا حکم ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری کی روایت سعد بن ابی وقاص سے فرمایا کہ اے سعد، پیغمبر سے ماموں لگتے ہیں پیغمبر سلام کے رشتے میں، رضائی ماموں ہیں۔ فرمایا سعد جو لقمہ تو اپنی بیوی کے منہ میں دے تحتسبھا، وہاں پر تو اگر ثواب کی نیت کر لے، اجرت علیہ، تجھے اس پر اجر ملے گا۔ ہم تو ویسے دین کا کام پڑھ، یہ تو پڑھنا پڑھانا تو خالص دین کا کام ہے، یہ تو بالکل خالص کام ہے۔ نمبر 2 تقوی، گناہ سے بچے۔ آپ حضرات نے شعر کافی بار سنا ہوگا اساتذہ کرام سے، امام وقی کو سب جب امام شافعی رحمہ فرمایا شکوت الی وقی سوء حفظی فوصان الی ترک المعاصی فإن العلم نور من الہ ونور اللہ لا یعطی لعاصی۔ انسان گناہ کرتے اس لیے کہ علم کہاں پر جمع ہوتا ہے؟ وہ قلب میں جمع ہوتا ہے۔ یاد رکھو یہ قلب وہ چیز ہے جو ہم سے سب سے قیمتی چیز ہے۔ اس لیے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحم اللہ نے آدم سلام کی خلقت میں لکھا ہے کہ جب ان کا پتلا بنایا گیا مقام نعمان پر، مقام وادی نعمان عرفات کے ساتھ، یہاں پتلا تیار ہوا تو یہاں سے جنت میں لے جائے گئے تھے۔ تو شیطان نے جب اس کو سرچ کیا تو فرشتوں کا وہ استاد تھا، انہوں نے کہا کہ بھائی، ان کا استاد جی کیا دیکھا؟ انہوں نے کہا ویسے تو بہت کمزوریاں ہیں، اس کے اندر ایک پیٹ لگا ہے، بھرے گا نہیں تو اس کا دماغ کام نہیں کرے گا، اور ایک شہوت لگی ہوئی ہے جس سے ہر جو ہے نا قسم کی برائی کرے گا، اور غصہ اس کے اندر رکھا ہے۔ لیکن بائیں طرف ایک صندوق تھا جس میں تالا تھا، میں نے بہت کوشش کی داخل ہونے کی لیکن مجھے پتہ نہیں چلا۔ اگر اس حضرت انسان کے اندر کوئی چیز ہے تو اسی صندوق کے اندر ہے جس پر تالا لگا ہے۔ وہاں خلافت کا موتی اور نبوت کا موتی رکھا تھا، شیطان نہیں پہنچ سکا اس تک۔ اس لیے شیطان کا حملہ ہمارے قلب یوسوس فی صدور الناس۔ حضرت مولانا شمس العفانی رحمۃ اللہ علیہ بڑی خوبصورت بات فرما، ہمارے والد صاحب کے استاد تھے اور بہاول نگر بہاولپور میں ہوتے تھے، تو بہاول نگر کا سالانہ امتحان ہمیشہ وہی لینے کے لیے آتے تھے حضرت کے، میں نے بہت سے دستخط دیکھے وہاں۔ تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ شیطان وہ چور ہے
کئی قسم کے چور ہوتے ہیں، کوئی آپ کے کپڑے چوری کر لیتا ہے، کوئی آپ کے پیسے چوری کر لیتا ہے، کوئی دشمن ہے وہ آپ کے جسم کو نقصان پہنچاتا ہے، جان سے مار دیتا ہے، اور شیطان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ شیطان کو ایمان کے موتی سے غرض ہے جو دل کے ڈیبیا میں رکھا ہے۔ وہ نہ کپڑے پھاڑتا ہے، نہ سر پہ ڈنڈا مارتا ہے، نہ ہمیں قتل کرتا ہے۔ یوسوس فی صدور الناس، وہ قلب تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ ایمان کے موتی کو نکال لے پاس۔ یہ سب سے قیمتی، تو یہاں علم جمع ہو رہا ہے، کلمہ بھی یہاں ہے، قرآن مجید بھی یہاں ہے، سب ہے۔ اس لیے مسلمان علماء اور فلاسفہ کے ہاں عقل کا تعلق عقل قلب میں ہوتی ہے، عقل یہ نہیں ہے، یہ آلہ ہے، یہ دماغ عقل کا آلہ ہے، اصل عقل قلب میں۔ اس لیے اگر قلب میں تشویش ہو یہ دماغ کام نہیں کرتا، اگر قلب میں تشویش ہو یہ آلہ ہے۔ اس لیے اور دل اور گناہ کا اثر کس پر آتا ہے؟ دل پر آتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے نشان لگتا ہے، تو دل گندا ہے تو آپ علم کا نور کا جمع کر رہے ہیں اس قلب میں جو قلب خراب، اس لیے تقویٰ فرمایا، تقویٰ اختیار کرو۔ متقی طالب علم کے علم میں جو برکت ہے اور جو قبولیت ہے وہ غیر متقی کے نہیں ہے۔ ہمارا تجربہ ہے، بنیوٹون میں طالب علم بھی دیکھا اور بعد میں ہم نے عملی میدان میں دیکھا، ایسے سے کمزور طالب علم جو استعداد کے اعتبار سے بظاہر کمزور تھے لیکن مخلص تھے اور متقی تھے، اللہ نے ان سے بڑے بڑے کام دین کے لے لیے، بڑے بڑے کام قابلیت پیدا کرتے۔ جو کام لینے والا جب کام لیتا ہے تو پھر کمی بیشیاں بھی دور کر دیتا ہے، یہ عجیب ہے۔ حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ نے جب خواب دیکھا تھا، پیغمبر صاحب کی زیارت کیا، فرمایا زکریا تجھ سے کام لینا ہے، تو رو پڑے حضرت میں تو کسی قابل نہیں۔ کہ ہم نے کب کہا تو نے کام کرنا ہے؟ کام تو ہم نے لینا ہے، اب ہم نے کام لینا ہے تو ہم خود ہی لیں گے جس ترتیب سے لیں گے۔ اس میں تیرا قابل ہونا نہ قابل ہونے کا کیا دخل ہے؟ جب وہ کام لینے پر آ جائے تو پھر قابلیت بھی خود ہی عطا فرما دیتے ہیں، اس کی کمی بیشیاں دور کر دیتے ہیں۔ میں نے بنوری ٹون میں ایک طالب علم دیکھا، ہم سے ایک درجے آگے تھے، تو میں رات کو کبھی کبھی تہجد میں مٹتے تھے۔ ویسے طالب علموں کے لحاظ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم طالب علموں کے جو بڑے ہیں شیخ الطلبہ وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لیے وہ طالب علم پڑھتے تھے، مدرسے میں بھی ہوئی تھے۔ یہ جو مدرسوں کی شکلیں صفحہ کی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے بنی، مستقل ویسے تو تھا مدرسہ پہلی، لیکن ہاسٹل اور قیام اور اقدار اقامہ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بعد شروع، پھر 80 طالب علم ہو گئے اور پھر بڑھتے بڑھتے کہاں چلے گا۔ الہ فرمایا اوصانی خلیلی، میرے خلیل نے مجھے نصیحت کی ہے، اللہ انام الا علی وترین، میں وتر پڑھ کے سویا کروں، کیونکہ میں دیر سے سوتا ہوں تو ایسا نہ میں تہجد میں نہ اٹھ سکوں۔ الہ فرمایا سب پہلے سارے کام کر لو۔ لہذا طالب علموں کے لیے ہے اگر تہجد میں نہ اٹھ سکے، جیسے چھوٹی راتیں ہوتی ہیں، سردی میں تو لمبی راتیں، چھوٹی راتیں ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ عشاء کے ساتھ ہی کچھ 2 رکعت 4 رکعت پڑھ لے وتر جو ہے تہجد کی نیت سے، تو وہ بھی تہجد گزاروں میں شمار ہوتا ہے۔ کبھی کبھی خیر اٹھ جاتے تھے، تو ایک دن ہم بھی اٹھ گئے، اٹھ کر جو واش روم میں گئے تو ایک طالب علم جو ہے ہم سے ایک درجے جو آگے تھے، تو وہ پائپ لے کر لیٹرین صاف کر رہا ہے، حیران ہوا، بھائی یہ رات ڈیوٹی بھی ہے تو رات کو دے رہا ہے۔ تو میں نے خیر سلام کیا، جانتے تھے، تو میں کہا مولوی صاحب اب کیا کر رہے ہو بھائی؟ وہ رونے لگ گئے، کہا یار میں علم میں بہت کمزور ہوں، تو میں طالب علموں کی لیٹرینیں صاف کر کے میں دعا کرتا ہوں اللہ میں اس خدمت کی برکت سے مجھے علم دے دو۔ ان کا انتقال ہو گیا، بخاری شریف پڑھایا کرتے تھے، کراچی میں بخاری شریف پڑھاتے تھے، بڑے اچھے مدرسے میں اور بڑے اچھے یعنی مقبول مدرسین میں سے تھے، حالانکہ میں ان کی طالب علم کے زمانہ جانتا ہوں۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے خود سنا، بنوری ٹون تشریف لائے، یہ جو آپ کے ہاں حضرت نے مولانا عثمان صاحب بتایا کہ یہ بزرگوں کو لاتے، ہم تو بزرگوں میں سے نہیں ہیں لیکن یہ بزرگوں کو جو لاتے ہیں یہ ان کا عمل بہت اعلیٰ ہے۔ ہمارے استاد حضرت مفتی احمد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو موتن تھے بنوری ٹاؤن کے، ان کا بھی یہی طرز تھا۔ ہم نے پتہ نہیں کتنے مشائخ کی زیارت کی، آج تک ان کی باتیں نقش ہیں اور تھوڑے بہت عمل کی بھی توفیق ہے۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے خود سنا کہ مولانا اعزاز علی خان صاحب دور حدیث کی 2 کتابوں میں ناکام تھے، دور حدیث کی 2 کتابوں میں مولانا اعزاز علی خان صاحب شیخ الادب، لیکن تقویٰ تھا، اخلاص تھا، اللہ نے ایسا قبول کیا۔ ہمارے والد رحمۃ اللہ نے ہدایہ خیرین پڑھی ہے، فرمایا ان جیسا کوئی مدرس میں نے نہیں دیکھا، ایسی تحقیق سے پڑھانے والا۔
فرمایا فجر کے بعد پڑھاتے تھے، اور لیکن حضرت کا اس طرف جولے کے اوپر کعبہ رکھا ہوتا، کعبہ پیتے رہتے، فجر سے شروع ہوتے عشاء کے بعد تک پڑھاتے رہتے تھے۔ اور شیخ الادب آپ ان کے حاشیے دیکھیں، جو ہے ادب پر حیران ہو جاتا ہے انسان۔ لیکن دیکھو جب قبولیت ہوئی کہاں سے کہاں مقام چلا گیا۔ تقوی، گناہ سے بچے، خاص طور پر نگاہوں کے گناہ سے بچے۔ آج اس زمانے میں جتنی بھی شکایات ان میں بنیاد ہماری آنکھ ہے، آنکھ خراب ہے، سب کچھ خراب ہے۔ آنکھ کی حفاظت کرے، دل کی حفاظت کرے، زبان کی حفاظت کرے۔ ہر گناہ سے طالب علم کو چاہیے کہ اپنے آپ کو بچائے، کیونکہ یہ عام نہیں ہے۔ یار سارے تو کر رہے ہیں، ہم پر کیوں پابندی لگاتے ہیں؟ بھئی آپ تو وی آئی پی ہیں، وی آئی پی پر تو بہت پابندیاں ہوتی ہیں۔ وہ تو اپنی مرضی سے بازار بھی نہیں گھوم سکتا، کہیں بیٹھ کے چائے نہیں پی سکتا۔ تو آپ کو جب اللہ نے آپ کا انتخاب کیا ہے تو آپ دوسروں پر آپ کو قیاس کیوں کرتے ہیں؟ اور تیسری چیز ادب ہے، ادب، ادب ملحوظ رکھیں۔ اساتذہ کا ادب، درسگاہوں کا ادب، تپائیوں کا ادب۔ ہمارے استاد حضرت مولانا بدیع الزمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم کے استاد ہیں، اور حضرت مفتی تقی صاحب ہی دامت برکاتہم نے خواب دیکھا تھا، جو بعد میں چھپا بھی البلاغ میں، کہ حضرت نے خواب دیکھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ جو نہ کسی کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ تو آپ نے حضرت مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم ملاقات کی، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس کے لیے کھڑے ہیں؟ کہا کہ بدیع الزمان آ رہے ہیں، میں ان کے استقبال کے لیے کھڑا ہوں۔ اسی وقت فون کیا، اسی وقت ان کے بیٹے کو، کہا کہ ابا کا بھی ابھی انتقال ہوا ہے، تہجد کے ٹائم کال میں انتقال ہوا تھا۔ ہمارے استاد، ہم نے ہدایت ناب ان سے پڑھی تھی۔ یہ عجیب بات ہے، حضرت شیخ بن نوری رحم اللہ کا عجیب طرز تھا کہ دورے کے استاد اولا اور ثانیہ میں پڑھایا کرتے تھے، اور کہا کہ اس لیے کہ دورے والے جو کامل نسبت رکھتے ہیں، یہ ابتدائی بچوں کے دل کے اندر وہ بیج ڈال دیں جس بیج نے جا کر آگے تناور درخت بننا ہوتا ہے۔ یہ چھوٹوں کو استادوں کو نہیں دیتے تھے۔ اس لیے ہم نے ڈاکٹر عبدالرزاق صاحب رحمت اللہ علیہ سے درجہ اولا میں جو ہے، اب تو طریقہ جدیدہ ہے، طریقہ سریہ اس وقت مرتب، وہ طریقہ جدیدہ حضرت نے ہمیں پڑھائی، حالانکہ حضرت بڑے مشکات شریف پڑھایا کرتے تھے اس وقت جو تحاوی کو استاد تھے انہیں ہم نے نحومیر پڑھائی، یا ابو داؤد شریف کو استاد تھے مولانا بدیع الزمان صاحب رحمت اللہ علیہ، انہوں نے ہم ہدایت نحو پڑھائی۔ تو وہ ہمیں نصیحت کرتے تھے کہ یہ جو تپائی ہے اس کے اوپر سے کبھی نہ گزرا کرو، کیونکہ اس کو قرآن حدیث کے ساتھ نسبت ہو گئی ہے۔ اب اس کا ادب بھی تم پر لازم ہے، اس کا بھی ادب کرو، کتابوں کا ادب کرو۔ اساتذہ تو بہت بے ادب محروم منفذ، قبولیت کے اسباب میں بہت اہم سبب ادب ہے۔ پیچھے بھی نہ کریں، پیچھے بھی نہ کریں۔ مجھے نہیں یاد کہ 8 سال میں بن نوری ٹاؤن میں رہا ہوں، میں نے کبھی استاد کی غیر موجودگی میں بھی اس کے بارے میں زبان سے کوئی بات کی ہو، مجھے یاد نہیں ہے، یاد نہیں ہے۔ وہ فلانا جو ہے فلانا، جیسے ہم طالب علم لوگ تبصرے کر دیتے، اللہ معاف فرمائے، یہ نہیں ہے۔ ہر استاد کا ہو سکتا ہے آپ کی کسی استاد سے مناسبت نہ ہو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس استاد کے بارے میں کوئی ایسی بات کریں، آپ کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ دل میں بھی برائی نہ لائیں۔ اس لیے اللہ کا شکر ہے، ایک چیز جو شروع سے میں نے اپنے شیخ سے سیکھی، جو ہے شیخ العرب حضرت شاہ کی مقصد رحمۃ اللہ علیہ سے، کہ بدگمانی نہ کرو۔ الحمدللہ کبھی بدگمانی نہیں، نہ کسی عالم پر کی، نہ کسی بزرگ پر کی، نہ کسی استاد، کبھی بدگمانی نہیں کی، کیونکہ بدگمانی وہ مرض ہے جو بڑوں بڑوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ ہم ان لوگوں پر تو بہت باتیں کرتے ہیں جو صحابہ اکرام پر تبصرے کرتے ہیں، یا انبیاء اسلام پر تبصرے کرتے ہیں، یا بزرگوں پر ہم ان کو برا بلا بھی کہتے ہیں، ایسے کر رہے ہیں ویسے کر رہے ہیں، لیکن بدگمانی کا مطلب یہی ہے کہ ہم اپنے علم پر بڑوں کو تولتے ہیں۔ ہم اپنے علم پر بڑوں کو کیسے تول سکتے؟ ہمارا اتنا علم ہے کہ ہم ان کو تول سکیں؟ اس لیے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، 2 آدمیوں کو بدگمانی نہیں ہوتی، ایک جو بہت بڑا عالم ہو، اس کو کبھی متبع سنت بزرگ سے اور عالم سے بدگمانی نہیں ہوگی، کیونکہ اس کو پتا ہوگا کہ یہ کس فقہ کے یا حدیث کے کس اس پر عمل کر رہا ہے۔ یا عاشق کو بدگمانی نہیں ہوتی، کیونکہ عاشق کہتے ہیں میرے محبوب کا ہر عمل صحیح ہے، پر میں عالم تو نہیں بن سکتا، عاشق بن جاؤ۔ اور چوتھی چیز دعا، دعا کا اہتمام کریں۔ 2 رکعت صلاۃ حاجت روزانہ پڑھا کرو، علم کے اللہ میں علم دے دے، علم مقبول عطا فرما۔ یہ دعا کریں، اللہ کا دروازہ کھٹکھٹائیں، اللہ سے مانگے، اس کے لیے اعمال کریں کہ کس طرح ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں۔ اور
وظیفہ بھی کریں۔ یہ وہ وظیفہ ہے جو میں نے خود جب ہم طالب علموں کو درجہ رابعہ میں حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہردوئی شریف والے، جو حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ کے بڑے خلفاء میں سے تھے، انہوں نے وظیفہ دیا تھا، یعنی میرے اور آپ کے درمیان ایک ہی واسطہ ہے جو میرا واسطہ ہے۔ فرماتے تھے ہر نماز کے بعد 21 بار یا علیمو پڑھو اور 21 بار یا ناصرو پڑھو۔ ان دو وظیفوں کی برکت سے انشاءاللہ علم مقبول بھی ملے گا، قابلیت بھی آئے گی، قبولیت بھی ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ والعالمین۔ اللہم لک الحمد کما انت صلی علی محمد کما انت اہل وفل بنا کما انت اہل فانک انت اہل التقوی والمغفرہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شاننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ اللہم واقعتا کواقعۃ الولید۔ اللہم آت نفوسنا تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها۔ اللہم انا نسألک علما نافعا، اللہم انا نسألک علما نافعا، اللہم انا نعوذ من علم لا ينفع۔ یا اللہ اس ادارے کو یا دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، ہر قسم کی شرور فتن سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ان طالب علموں کو اور ہم سب کو یا اللہ دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ اللہ قابلیت بھی نصیب فرما، قبولیت بھی نصیب فرما۔ ہماری اولاد کو یا اللہ علم نافع عمل مقبول عطا فرما۔ یا اللہ ہماری نسلوں کو اپنی ولایت خاصہ اور اپنی دوستی نصیب فرما۔ پوری امت مسلمہ کو اپنی ولایت خاصہ نصیب فرما، غیر مسلموں کو بھی ایمان کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ان حضرات کی محبتوں کو قبول فرما، ہمارے آنے کو قبول فرما۔ جو باتیں بیان ہوئی مجھے بھی سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔